سورہ یاسین کس وقت پڑھنی چاہیے؟ فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کے بعد؟ میرے محترم بھائی اور میری پیاری سی بہنوں، آج کی یہ ویڈیو ہم سب کی نماز، تلاوت اور آخرت کے ثواب سے جڑی ہوئی ایک بہت اہم بات پر ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ اگر آپ تلاوت کا وقت سمجھنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہماری اتنی محنت اور ثواب کا نقصان ہو جائے تو کتنے دکھ کی بات ہوگی۔ اس لیے آج ہم قرآن اور حدیث کی باتوں، سچی باتوں سے یہ آسان انداز میں سمجھیں گے کہ سورہ یاسین آخر کس وقت پڑھنی چاہیے، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد۔ خاص طور پہ میری وہ محترم بہنیں جو فجر کی نماز کے فوراً بعد گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہیں، شوہر کا ناشتہ بناتی ہیں، بچوں کو اسکول اور مدرسے کے لیے تیار کراتی ہیں، اور پھر کام کرتے کرتے ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش مجھے بھی فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا تھوڑا سا وقت مل جاتا۔ تو میری پیاری سی بہنوں، اگر آپ کے دل میں قرآن کی محبت ہے تو آج کا یہ پیغام خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے۔ اگر فجر کے بعد وقت بالکل نہ ملے تو کیا فجر سے پہلے پڑھنے پر بھی پورا ثواب ملے گا؟ اور کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر فرمایا ہے؟ آج ہم ان تمام باتوں کی جوابات بغیر کسی لمبی کہانی کے صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو صرف الماریوں میں سجانے، غلافوں میں لپیٹ کر رکھنے یا محض رسم کے طور پر پڑھنے کے لیے نازل نہیں فرمایا، بلکہ اس کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے، بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھانے اور ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے اتارا ہے۔ قرآن وہ ربانی نسخہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دیتا ہے، گنہگار سے گنہگار انسان کو سچی توبہ کی طرف مائل کرتا ہے، اور غافل انسان کو اس قیامت کے دن کو یاد دلاتا ہے جس دن دنیا کا ہر مال، ہر رشتہ اور ہر عہدہ پیچھے چھوٹ جائے گا اور انسان اکیلا اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہوگا۔ سورہ یاسین قرآن مجید کی وہ عظیم الشان اور مبارک صورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، موت کی حقیقت، قیامت کا خوفناک منظر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر ایسے تڑپا دینے والے انداز میں آتا ہے کہ اگر انسان اسے صرف زبان سے نہ پڑھے بلکہ دل کی گہرائیوں سے سمجھے تو اس کے جسم کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سورہ یاسین کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس حکمت والے اور حکمت سے بھرپور قرآن کی۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھاتا ہے اور ایک ایسی حتمی حقیقت کی طرف متوجہ فرماتا ہے جس سے کائنات کا کوئی انسان چاہ کر بھی نہیں بھاگ سکتا، اور وہ حقیقت ہے ہماری موت۔ میرے بھائی اور پیاری سی بہنوں، اس دنیا کے اندر جب موت کا ذکر آتا ہے تو ہم بات بدل دیتے ہیں، کسی کا جنازہ دیکھتے ہیں تو چند لمحے خاموش ہو جاتے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں تو دل پر ایک عارضی اثر پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی واپس اپنے گھر اور بازار میں آتے ہیں تو پھر ہم پھر سے دنیا کے دھوکے میں غافل ہو جاتے ہیں۔ مگر سورہ یاسین ہمیں بار بار جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک دن وہ گھر جس میں ہم بڑی محنت سے بناتے ہیں دوسروں کا ہو جائے گا۔ جس بستر پر ہم سوتے تھے
وہ خالی ہو جائے گا۔ جس موبائل کو ہم ہر وقت ہاتھ میں پکڑے رکھتے تھے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، اور جن رشتوں کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی کے دوڑ دھوپ کی وہ ہمیں تاریک قبر کی مٹی تلے اکیلا چھوڑ کر واپس اپنے کاموں میں لگ جائیں گے۔ وہاں قبر اور آخرت میں انسان کے ساتھ نہ اس کا مال ہوگا، نہ کاروبار ہوگا، نہ ڈگریاں ہوں گی، اور نہ ہی دنیا کی تعریفیں ہوں گی۔ وہاں صرف اور صرف انسان کا ایمان، اس کی نماز ہے، اس کا قرآن اور اس کے اپنے رب کی رحمت ہی کام آئے گی۔ اسی لیے قرآن سے ہمارا تعلق صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کبھی کبھار اسے کھول کر پڑھ لیں، بلکہ قرآن سے تعلق یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو کلام الہی کے سامنے جھکا دیں اور اپنے رب سے کہیں، یا اللہ اس قرآن کی برکت سے میری زندگی بدل دے، میری غفلت کو ختم کر دے اور میرے دل کو اپنے کلام کا سچا عاشق بنا دے۔ بعض روایات میں سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، لیکن علمی اور حدیثی اعتبار سے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ محدثین کرام کے نزدیک یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف اور محل بحث ہے، اس لیے ہم اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی حدیث، صحیح حدیث کہہ کر بیان نہیں کریں گے، کیونکہ دین میں احتیاط ہی ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اس کے باوجود سورہ یاسین قرآن مجید ہی کا ایک انتہائی عظیم حصہ ہے، اور اس کی مضامین اتنے مؤثر اور ایمان افروز ہیں کہ واقعی انسان کی روح کو جگا دیتے ہیں۔ اس صورت میں ایک ایمان والے شخص کا نہایت خوبصورت واقعہ آتا ہے۔ جب ایک بستی میں اللہ کے رسول دعوت حق دینے آئے اور بستی والوں نے ان کی تکذیب کی، تو اس شہر کے دور دراز کونے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان بھیجے گئے رسولوں کی پیروی کرو۔ ذرا اس مومن بندے کے خالص دل کو دیکھیے، وہ اپنی قوم سے کوئی ذاتی مفاد یا بدلہ نہیں مانگ رہا تھا، وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اس کی قوم جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ لیکن جب اس ظالم قوم نے اسے شہید کر دیا اور اللہ رب العزت نے اسے فرمایا، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس بندگی کے پیکر نے جنت کی نعمتوں، محلوں اور عزت کو دیکھ کر بھی اپنی اس قوم کے لیے خیر ہی چاہی جس نے اسے قتل کیا تھا۔ اس نے جنت میں پہنچ کر کہا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ میری رب نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے، جس قوم نے اسے دردناک موت دی وہ جنت میں جا کر بھی اسی قوم کے لیے ہدایت اور خیر کی تمنا کر رہا ہے۔ یہی قرآن مجید کی اصل تربیت ہے، یہی ایمان کی سچی روشنی ہے، اور یہی وہ پاکیزہ دل ہے جسے قرآن کریم زندہ اور بیدار کر دیتا ہے۔ اب آئیے ہم ان اہم اور بنیادی شرعی مسائل، سوالات کی طرف کہ سورہ یاسین آخر کس وقت پڑھی جائے۔ نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد یا فجر سے پہلے کی تلاوت۔ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور سورہ یاسین پڑھنا انتہائی مبارک، باعث برکت اور ثواب کا کام ہے، لیکن ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہوگی کہ کسی خاص صورت کے لیے کسی خاص وقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص اور لازمی سنت قرار دینے کے لیے صحیح دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث
کوئی ایسی صحیح اور صریح حدیث موجود نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہو کہ ہر روز فجر کے بعد لازماً سورہ یاسین پڑھا کرو۔ لہذا اگر کوئی شخص فجر کے بعد پڑھتا ہے تو یہ ایک بہترین مستحب اور نیکی کا کام ہے، لیکن ہم اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ لازمی سنت نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی ہماری بہن فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت یا اذان سے پہلے سورہ یاسین پڑھنا چاہتی ہے تو وہ بالکل پڑھ سکتی ہے، اور اگر کسی عورت کو یہ معلوم ہے کہ فجر کے بعد اسے کچن، شوہر کے ناشتے اور بچوں کی تیاری کی وجہ سے بالکل وقت نہیں ملے گا تو فجر سے پہلے ہی تلاوت کر لے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے قرآن پڑھنے کا پورا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ میری پیاری سی بہنوں، آپ کے گھر کی سخت ذمہ داریاں اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کی تھکن اور آپ کے ہاتھوں کی مشقت اللہ کے علم میں ہے۔ آپ وہ عورت ہیں جو صبح سے رات تک پورے گھر کا خیال رکھتی ہیں، سب کے کھانے پینے، کپڑوں اور آرام کا خیال رکھتی ہیں، لیکن اپنے آرام کو بھول جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی اس محنت اور مشقت کے درمیان اگر آپ چند لمحے نکال کر اللہ کا کلام پڑھ لیتی ہیں تو یہ وقت ضائع اور برباد نہیں ہوگا، بلکہ یہی وقت آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اور بہترین سرمایہ بن جائے گا۔ نمبر 2، عشاء کے بعد یا دن کے کسی بھی حصے میں تلاوت۔ گھر کے تمام کام کاج ختم کرنے کے بعد رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا بھی بہت سے مسلمانوں کا معمول ہے۔ اگر انسان اسے عمومی تلاوت قرآن کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو یہ ایک نہایت مبارک عمل ہے، لیکن یہاں بھی یہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ عشاء کے بعد پڑھنا جائز اور باعث اجر تو ہے، لیکن اسے سنت نبوی کا کوئی خاص اور مقرر کردہ وظیفہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ گھڑی پر کیا وقت ہوا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں اپنے رب کے کلام کے لیے کتنا اخلاص اور کتنی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر قرآن مجید پڑھنے کی عظیم الشان فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم اجر کو کسی خاص وقت یا گھڑی کے ساتھ مشروط نہیں فرمایا۔ میری محترم بہن، اگر آپ کو تجوید مکمل نہیں آتی یا قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی زبان اٹکتی ہے تو بالکل مایوس مت ہوں۔ صحیح مسلم کی مبارک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قرآن اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں مشقت اور دشواری ہوتی ہے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں 2 گنا اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ، جو آسانی سے پڑھتا ہے اس کے لیے 1 اجر، اور جو محنت کر کے کوشش کر کے اٹکتے بھی ہیں پڑھتا ہے، اٹکتے ہوئے بھی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو پھر قرآن سے دور رہنے کا ہمارے پاس کیا بہانہ بچتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو ایک روشن کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ ہمارے سارے اعمال، ہماری تنہائی کی عبادتیں، ہماری مشقتیں اور ہماری آنکھوں سے بہنے والا ایک خاموش آنسو اللہ کے علم میں ہے، اور عرش والا رب اپنے کسی بھی بندے کی چھوٹی سی نیکی کو بھی ضائع اور برباد نہیں فرماتا۔ آئیے آج کے اس مبارک دن اپنے رب سے سچے دل سے یہ عہد کریں کہ ہم قرآن کو صرف الماریوں یا طاقوں میں بند کر کے نہیں رکھیں گے،
بلکہ روزانہ اس کی تلاوت کریں گے، اس کی معانی کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور اپنی زندگی، اپنے اخلاق اور اپنے گھر کے ماحول کو قرآن و سنت کے نور سے روشن کر دیں گے۔ دعا ہے یا رب العالمین، یا ذو الجلال والاکرام، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سچا قرآن والا بنا دے، ہمارے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے زندہ فرما دے، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو فاطمۃ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی حیا، پاکیزگی اور قرآن کی سچی محبت عطا فرما۔ ہماری اولاد کو صالح قرآن کا حافظ اور اس پر عمل کرنے والا بنا، ہماری گھروں سے بے سکونی اور نا اتفاقی کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو شفا، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کا سامان اور ہمارے تمام رفتگان اور مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ، جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما کر قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل میں اتر گئی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں سے کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل AU رحمانی وائس کو سبسکرائب کر دیجیے، اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس۔ اسی طرح آپ اپنے مرحومین کے نام بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ تمام حاضرین اس کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔